جس ذات مقدس کا ذکر پاک کرنے کے لیے، سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اس کی ذات ہماری تعریفات اور ستائش کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات عالیہ کو اس مقام عالی سے نوازا ہے کہ وہ غالب کا بلکہ کسی بزرگ کا، غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے مشہور کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو ان کی تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں، لیکن ہم ان کے کلمہ گو ہیں، ہماری ان سے نسبت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کے زبان سے کہ میں خانہ زادِ کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں خانہ زادِ کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت مولانا نے عجیب انداز سے یہ شعر کہا کہ میں ازلی غلام ہوں، میری آپ سے جو نسبت ہے یہ ازلی ہے، میرے ماں باپ کی جو صورت ہے، صورت لکھی ہوئی۔ اب دیکھیں نا، یہ صورت لکھنا کوئی محاورہ نہیں ہے، یہ مولانا نے ایک نئے خیال کو باندھا ان لفظوں میں اور اس ترکیب کو نئے معنی دیے کہ صورت لکھی ہوئی، میرے ماں باپ کی، آپ کے غلاموں میں، کنیزوں میں میری ماں کی جو نسبت ہے، نام ہے، صورت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کی لونڈیوں میں ہے، غلاموں میں ہے، اور میرے والد کی جو صورت ہے وہ آپ کے غلاموں میں لکھی ہوئی ہے ازل سے۔ یہ نسبت ہے اللہ اکبر۔ آپ لوگ ذرا باذوق ہو کر سنیں گے تو لطف آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی، کیونکہ سامعین کے مذاق پر بولنے والے کے گفتگو کا مدار ہوتا ہے۔ آپ تو یوں خاموش بیٹھے ہیں کہ مجھے سیماب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سرخوشے لذت دیدار نظر آتے ہیں، آئینے پشت بدیوار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا علی، یا غوث۔ ایک منٹ، نعرے آپ لگائیں ضرور، لیکن موقع اور محل دیکھ کر۔ جب پیمانہ ذوق لبریز ہو جائے تو اس وقت خاموش نہ رہا جا سکے تو نعرے کا وہ مقام ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کے ہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آداب سماع میں فرماتے ہیں کہ جب تک آپ پر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ آپ اپنے وہ یعنی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو آپ نے حرکت کی، ہلے، تو وہ معافی ہے، وہ ٹھیک ہے، ورنہ آپ قابو کر سکتے ہیں اور اس کو ویسے ہی آپ نعرے لگاتے ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔
نعرہ ضرور لگائیں لیکن موقع اور محل کے مطابق، اور بات سنیں، بات سمجھیں۔ اصل بات ہے کہ نعرے تو لگتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو مقصد ہے ان محافل کا اللہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا۔ اللہ 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور کوئی مقصد نہیں بعثت انبیاء کا، تخلیق کائنات کا۔ اللہ تعالی نے اپنی ذات و صفات سے آشنا کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اپنی جلوہ گری کا مظہر بنایا، چنانچہ خلیفتاً فی الارض فرمایا۔ سبحان ہر انسان اس کے کسی نہ کسی اسم کا مظہر ہے، کوئی جلال کا مظہر ہے، کوئی جمال کا مظہر ہے۔ تو یہ کائنات، یہ سب اس کے مظاہر قدرت ہیں، اور اس میں اسی خالق کی جلوہ گری ہے۔ لیکن یہ جلوہ گری انسان کو مختلف مذہبوں میں مختلف راستوں کی طرف لے گئی۔ کسی نے چاند کی پرستش شروع کر دی، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کسی نے درختوں کی پوجا شروع کر دی، اور انبیاء علیہ السلام کے ادوار مقدسہ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے علماء کو تاریخ کے اعتبار سے اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کے ساتھ جا ملایا۔ یہ مشرکانہ انداز اللہ کو قطعاً پسند نہیں، چنانچہ قرآن مجید میں جا بجا اس کی تردید کی گئی اور صحیح طریقہ انسان کو سکھایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، مثلا حضرت عزیر کو اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ سبحان اللہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا یہ تو شرک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، عزیر کو اور جناب عیسیٰ کو وہ لوگ رب تو نہیں مانتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو یہ کیوں فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ عدی، کیا یہ بات نہیں کہ ان کے پادری اور علماء جس چیز کو حلال کہیں یہ ماننے والے اس کو حلال کہتے ہیں، اگرچہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے کہنے پر اللہ اللہ
اور اللہ جن کو حلال کر دے اور یہ حرام کہہ دیں تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا یہی تو رب ہے، یہی تو عبادت کا مفہوم ہے۔ یہ نعت کے اس موقع پر، اس محفل میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعت کے حوالے سے میں نے کیوں نہیں بات کی، میں نے یہ موضوع کیوں پسند کیا؟ اس لیے کہ ہمارے اس دور میں بالخصوص یہ انداز فکر اس طرح بڑھ رہا ہے کہ اس کا سد بات بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لوگ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے وڈیروں اور ان لوگوں کی باتوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنی مرضی کو قرآن و سنت کا انداز دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ تسلیم کرو، چاہے وہ کوئی شیخ وقت ہو، پیر ہو، چاہے علامہ زماں ہو، چاہے راضی دوراں ہو، کوئی بھی ہو۔ میں خود بھی ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے صوفیاء نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اس کو اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ تمہارا ایمان ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی کائنات میں کوئی چیز، چاہے وہ انسان ہو، جمادات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، اجرام فلکی میں سے ہو، یا اور موجود کوئی چیز، اس کی ذات و صفات میں کوئی چیز اس کی شریک نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کا، یہ اسلاف کا، یہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور ان اس کی تعلیم تھی۔ بعض لوگ محبت اور غلو میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ چیز جہاں ان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، وہاں خلق خدا کی گمراہی کا سامان بھی فراہم کرتی ہے، خلق خدا گمراہ ہوتی ہے۔ تو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو اللہ کے سوا کسی کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک واضح حکم قرآن کا موجود ہو، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں کوئی ایسی واضح چیز موجود ہو، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی آدمی کے پیچھے چلنا، چاہے وہ مذہب کے جس سطح کا آدمی ہو، بلند سے بلند سطح کا آدمی، اللہ وہ ارباب من دون اللہ میں شامل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، صوفیاء کی خدمات ہیں، اولیاء کاملین، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی یہی تعلیمات ہیں۔ اب میں اس حوالے کی طرف آتا ہوں، مختصر چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ ایک اچھا خاصا اجتماع ہے اور باذوق لوگ تشریف فرما ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ داغ کا ایک شعر یاد آیا کہ ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں کوئی مقصود بالذات نہیں ہوں کہ آپ مجھے دیکھنے آئے ہیں، بلکہ میں اس لیے مقصود بالذات اب بنا ہوا ہوں کہ میں اپنے زبان سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اس لیے مجھے دیکھ رہے ہیں۔
اور اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ مجھے دیکھیں، یا آپ کو جو شخص یہ پیغام سنائے اور خلوص نیت کے ساتھ سنائے، یہ ضروری ہے۔ تقریریں بھی ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، بڑی بڑی جادو بیانیاں سامنے آتی ہیں، مجھے خطابت کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں خطیب ہوں۔ اللہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس میدان میں اپنے فنی کرتب دکھاتے ہیں، میں تو وہ بات کرتا ہوں، وہ بات چاہتا ہوں، اللہ سے وہ الفاظ مانگتا ہوں کہ جو میری زبان سے نکلیں اور حق پر مبنی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں۔ یا نبی، تو آیت کریمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے پیغمبر، والضحیٰ کے چہرے والے، اللہ اکبر، واللیل کی زلفوں والے، سبحان اللہ، یہ تشبیہات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اور والشمس کی والقمر کی جہاں قسمیں اٹھائی ہیں، تو یہ لوگ حضور کے چہرے کے ساتھ ان کو تشبیہ یا زلف کے ساتھ دیتے ہیں، تو یہ ایک تشبیہ ہے۔ چونکہ سورج بے داغ ہوتا ہے تو حضور کی سیرت اور صورت بھی بے داغ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تشبیہ صفائی کی دی جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو زلف میں وہ تاریکی اور نسبت سے یہ شاعرانہ ایک نسبتیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں علم کی اہمیت انسان کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے دنیا کی کسی اور نعمت کے لیے فضل عظیم کے لفظ نہیں فرمائے، بلکہ علم کے لیے فرمائے کہ آپ کو وہ چیز دی میں نے کہ جو میرے نزدیک فضل عظیم ہے۔ اب ذرا ذوق سے سنیے، مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ سن رہے ہیں، انہماک بھی ہو اور ذوق بھی ہو، اتنا اظہار ضروری ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو اب علم بہت بڑا بھی وسیع میدان ہے، ایک کائنات ہے علم کی۔ تو علمک ما لم تکن تعلم، کہ حضور کو کیا علم دیا، کتنا علم دیا۔ اس میں مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں، اختلافات سامنے آتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں قرآن کے مجموعی مطالعہ کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا۔ آپ کے بعد اوپر جو درجہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ یہ علم یا کوئی خوبی انسان میں ہو وہ ذاتی نہیں ہے کسی کی، وہ عطائی ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ یہ خوبی مجھ میں ذاتی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے نسبت کر دی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی لفظ آپ نے، اللہ نے عام انسان کے لیے فرمایا کہ انسان کو بھی سکھا دیا تو رسول اللہ کو بھی سکھا دیا، پھر فرق کیا ہوا؟ وہاں فرمایا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا ہم نے سکھا دیا، اور یہاں حضور کے لیے فرمایا کہ آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھایا۔ تو بات تو ایک ہی، انسان کو بھی سکھا دیا، ان کو بھی سکھا دیا، یہ بھی انسانی لباس میں تو آپ تشریف لائے ہیں نا، بشریت کے ظاہری لباس میں تو آئے ہیں نا، تو پھر فرق کیا ہوا علم کا؟ آپ میری بات سمجھیے نا۔ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ایک ہوتا ہے، یعنی اس آیت، پہلی آیت جو میں نے پڑھی وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو آپ، میں اور تمام موجودات انسان جو ہیں اس میں مخاطب ہے، تو ہماری بساط جتنی ہے، ہماری اوقات جتنی ہے، اس کے مطابق ہمیں جو ہماری شان کے شایان تھا وہ علم دیا، اس کا ذکر کیا، اور اس آیت میں اس علم کا ذکر دیا جو محمد عربی کے شان کے لائق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی اور محمد عربی کی شان ایک نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ان کے علم میں بھی فرق ہے اور آپ کے اور میرے علم میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورنہ آیت اپنے اطلاق کے اعتبار سے دونوں پر آ رہے ہیں، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور یہاں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ تو جو آپ کی شان اور بساط کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ علم آپ کو عطا کیا گیا، اور جو محمد عربی کی شان کے لائق ہے وہ علم ان کو عطا کیا گیا۔ عطا ان پر بھی اللہ کی ہے، ہم پر بھی اللہ ہی کی عطا ہے، لیکن ہر مرتبہ از وجود حکم دارت گر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ اللہ اکبر۔ ہر مرتبہ وجود کا، وجود کے اعتبار سے ہر مرتبہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ دیکھیں وجود کیا ہے؟ وجود کا معنی ہونا۔ آپ ذرا سن رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ ذوق کے ساتھ ذرا سنیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ وجود کا معنی ہے ہونا۔ اللہ، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اللہ بھی ہے۔ تو شرک کا معنی کیا ہے؟ کہ بہت سی دو تین چیزیں ایک صفت میں شریک ہو جائیں تو شرک ہے۔ آپ بھی موجود، میں بھی موجود، سب چیزیں کائنات موجود اور اللہ بھی، اللہ کا بھی وجود، تو اس پر کوئی شخص فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اگر صرف دیکھیں کہ اللہ بھی، اس کا بھی وجود ہو، وہ بھی ہے، آپ سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہے، ہم بھی ہیں، وہ بھی ہے، تو اس ہے کے ظاہری اطلاق کی وجہ سے مشرک کوئی نہیں ہوتا، ورنہ اسی لفظ کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے اور آپ پر بھی، ہم سب پر ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہری ایک چیز ہے، تو اس وجہ سے اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اب یہی دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ پر نقطے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ اس نقطہ نہ ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نقطہ نہ ہونے میں اللہ اکبر، دونوں شریک ہیں، اللہ بھی اور رسول بھی۔ لا الہ الا اللہ پر ادھر بھی نقطہ نہیں ہے، ادھر بھی نقطہ نہیں ہے، تو
اس میں دونوں شریک ہیں اور اللہ نے خود شریک کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مطلب ہے کہ مطلق کسی صفت میں شریک ہونے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. شرک وہ ہے کہ آپ کسی کو متصرف حقیقی سمجھیں کہ اللہ چاہے جانا چاہے یہ آدمی مجھے دے سکتا ہے. اس طرح کا عقیدہ نہ انبیاء نے بتایا، نہ ہمارا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی کا ہے تو وہ اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو جن کو اللہ عطا کر دے اور فرمایا کہ اللہ معطٍ وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں تو تقسیم کرنے والا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں نا، تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ عطا ادھر سے ہے، دیتا وہ ہے، اور تقسیم یہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، ہمارا یہ نہیں ہے. میں ایک وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو رسولوں کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو اولیاء امت کا عقیدہ ہے. اولیاء کبار، بڑے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے مقبول برگزیدہ اور علماء کا، جعلی لوگ نہیں، خالص لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ دیتا وہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ معطٍ، اللہ دینے والا ہے، وانا قاسم، اور محمد تقسیم کرتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، آپ کو میں ایک چیز دیتا ہوں کہ آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں، تو تقسیم کرنے والا جو ہے قاسم ہے. نعمت تو اس کو مل گئی کہ تقسیم کرے، لیکن تقسیم کرنے میں اپنا اختیار تو وہ رکھتا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کو جتنا دے دے. حضور یہ تو نہیں فرما رہے کہ میں دینے والا ہوں، نہ، فرما رہے اللہ معطٍ وانا قاسم، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. صدقے جاواں سونیا. تقسیم حضور کرتے ہیں. تو تقسیم کرنے والے کا اگر اتنا بھی مرتبہ نہیں ہے تو اس کے ذمے یہ عہدہ کیوں دیا گیا؟ اگر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اگر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ اکبر. اور اگر یہ کہا گیا کہ سب میں برابر تقسیم کر، اس میں کمی بیشی کیوں نہیں کر سکتا، تو یہ حکم نہیں ہے. تقسیم کرنے والے کی اپنی مرضی ہے، جس کو استعداد اور ذوق اور ظرف کے مطابق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے. اسے جلو سے پلا دی اسے پیمان. یہ تو ساتھی کی اپنی تقسیم کا معاملہ ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق عطا کرتا ہے. صدقے جاواں. صدقے یہ جاواں. تو عام ایک بات ہے کہ تقسیم کرنے والا تقسیم کر رہا ہے. ابھی ظہوری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ نعت خوانوں میں، اور بڑے ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور ایک انہوں نے نعت پڑھی تھی، لاہور میں اتفاق ہوا تھا الحمرا میں، تو مجھے بڑے دھیمے سے لہجے میں، بڑی سریلی آواز میں انہوں نے چند شعر پڑھے تھے. مجھے آج تک اس کا لطف محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے ابھی پانی مانگا، پانی میں نے بھی لیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی اللہ. ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، تو میں نے یہ پانی جو پلا رہے تھے ابھی یہاں، انہوں نے میرے گلاس میں اپنی مرضی سے پانی ڈال دیا. سبحان اللہ. میں دیکھ نہیں رہا تھا، اپنی مرضی سے ڈال دیا. اب مجھے پینا پڑا یا چھوڑنا پڑا، یہ الگ بحث ہے. اسی اثناء میں ظہوری صاحب نے پانی مانگا تو اس نے اپنے انداز اور ساتھی گری کی لاج رکھتے ہوئے گلاس
گلاس کو بھرنے کی کوشش کی، جب آدھے سے ذرا نیچے پہنچا تو انہوں نے ہاتھ دیا کہ بس بس زیادہ نہیں دوں. تو مطلب ہے کہ اگر کوئی اور پیاسا ہوتا تو وہ کہتا ہے اس کو بھر دے، ساقی ڈالتا جائے اور پیمانہ جب لبریز ہو جائے تو اس کی خاموشی اس پر دلیل ہے کہ میں پیاسا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان کا یہ کہنا کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے، ہمیں چشمے صحبا اثر ہی بہت ہے، ادھر دیکھ ساقی نظر ہی بہت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں تو تھوڑا سا پانی چاہیے، تو ظہوری صاحب نے یہ فرما کر اشارہ کر کے یہ بند کر دیا کہ اتنا ہی مجھے کافی ہے، مطلب ہے کہ اتنی ضرورت ہے مجھے. تو تقسیم کرنے والے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے جس کے مطابق اس نے مجھے دیا، اور اسی ذوق کے مطابق ان کو بھی دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنی ضرورت نہیں ہے. تو پانی جو تقسیم کر رہا تھا، پانی اس کی تخلیق نہیں ہے، پانی کو اس نے پیدا نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ بلکہ اللہ نے اس کو اور آپ سب کو پانی سے پیدا کیا. اللہ اکبر، اللہ. تو پانی قاسم کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ خالق و مالک تو وہ ہے جس نے پوری کائنات اور ارض و سماوات کو پیدا کیا. لیکن یہ مجازی قسمت ہے، مجازی تقسیم کا یہ مقام ہے کہ پانی پلانے والا اپنی مرضی سے بھی ڈال رہا ہے، اس کو بھی اختیار ہے. اگر مٹھائی تقسیم مجلس میں ہو رہی ہے تو اپنے ذوق کے مطابق دے رہا ہے. اگر اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کی نظر میں اچھا ہے، تو وہ اس کو احترام اور ادب سے دے گا، محبت سے دے گا، 2-4 دانے زیادہ دے دے گا. یہ اس کو اختیار ہے. جب ایک مجازی آدمی کو اتنا اختیار ہے، اور آداب محفل کے حوالے سے روز یہ تماشا آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو جدھر کی ہم باتیں کر رہے ہیں اور جہاں سے ہم آ رہے ہیں اور جہاں جس طرف آپ کو ہم لے جا رہے ہیں، وہ کائنات کا قاسم ہے. اللہ اکبر. وہ بلکہ ابو القاسم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ابو القاسم ہے کہ وہ تقسیم، اس کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ یہ قسمت کیا ہے کہ ہماری قسمت اللہ نے ابو القاسم کے ہاتھ میں، اللہ اکبر. ورنہ ہمیں کوئی اور بھی بھیک دے سکتا تھا، کسی اور حوالے سے مل جاتی. مگر ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں وہ سخی ملا، وہ تقسیم کنندہ ملا کہ جس نے چرواہوں کو مسند پر بٹھایا وہ رسول، جس نے چرواہوں کو مسند پر بٹھایا وہ رسول، جس نے دکھیوں کو کلیجے سے لگایا وہ رسول. اللہ اکبر. پیر زن کی آہ جس کی روح کو تڑپا گئی، یہ مقام ہے کہ ایک بڑھیا اگر رو گئی تو حضور کے دل کو تکلیف ہوئی. وہ رسول، وہ نبی، وہ شان والا نبی، اس کے حوالے سے ہمیں عطا کیا. کیا اسے ہم اپنی خوش نصیبی نہ سمجھیں؟ سمجھیں، ضرور سمجھیں. تو وہ تقسیم کرتا ہے، اور وہ تقسیم کس طرح؟ اب دیکھیے کہ تقسیم ہوئی دنیا میں بھی یہ منصب عطا کیا گیا حدیث سے. اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ موطن وانا قاسم، اور ہو سکتا تھا کہ حدیث کس درجے کی ہو. 36 اقسام ہیں حدیث کی. کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ ایمان رکھیں کہ سرکار نے فرمایا. بہرحال یہ مقام کی حدیث ہے اور اس پر علماء نے بحث کی ہے، کتابوں میں موجود ہے، مستند حدیث ہے کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن کوئی اشتباہ پھر بھی ظنی و ثبوت ہے، قطعی و ثبوت نہیں. تو اللہ نے فرمایا، اس کا اعلان میں قرآن میں کرتا ہوں، فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ اکبر.
ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا. تو اب کوثر کے کئی معنی ہیں. ایک تو کثرت امت ہے، اتنی امت آپ کو دی کہ قیامت کے دن نبی ایک دفعہ چھانک کے دیکھیں گے کہ یہ مخلوقات یہ کس کی امت ہے. ہم اس انداز سے جائیں گے خدا کے آگے، انگلیاں اٹھیں گی وہ غصہ نادر. اللہ اکبر. ہم تو اس انداز سے جائیں گے کہ پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدیہ آ رہی ہے. تو یہ کثرت امت، اور پھر یہ کہ حوض کوثر عطا فرمایا. اب دیکھیے وہاں بھی تقسیم ہوگی، وہاں بھی تقسیم کا سلسلہ ہوگا. دنیا میں بھی قاسم اور قیامت کے دن اللہ اکبر. میں نے یہ 3-4 مصرے لگائے تھے، اس پر آ گیا ذوق، طبیعت حاضر تھی. میاں محمود صاحب کو غالباً مانچسٹر میں بھی میں نے یہ شعر سنایا تھا اور مجلس جھومی تھی. آپ بھی ذرا لطف لیں. مجھے یہ آیہ کریمہ پر 3 مصرے لگائے ہیں، آپ بھی ذرا محظوظ ہوں اور اسی مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بھی قاسم ہے اور وہاں بھی قاسم ہے. علم بھی تقسیم کیا، صرف یہ نہیں، وہ ہر جو نعمت ان کے پاس ہے وہ تقسیم کی. لیکن تقسیم کرنے والا وہی کوئی دیتا ہے جو اس کے پاس ہو. تو آپ فرمائیں کہ حضور رسالت میں آپ کے پاس کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک گنے، کوئی خوبی، کوئی ایسی چیز، کوئی تعریف آپ گنے، انگلیوں پر گنے کہ آپ میں یہ تعریف نہیں تھی. جو تعریف، جو صفت رسالت میں آپ میں نہیں ہے وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ خوبی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بلکہ حسن یوسف دم عیسیت پیدا داری. سبحان اللہ. حسن یوسف ید پیدا، حسن یوسف دم عیسیت پیدا داری. آنچ خوباں ہمارا رنگ تو کنہا. اللہ اکبر. تمام انبیاء کی عظمتیں اور معجزات اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ سب سرکار میں ہیں، اور جو اللہ نے ان کو الگ عطا فرمایا ہے اس کا کھاتا الگ ہے.